بعض بندوں سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ وہ بار بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، مگر دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے۔ وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، اپنا معمول بنائے رکھتے ہیں، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتے تو بہت درد سے ہیں، کراہتے بھی ہیں، مگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ دعا مانگنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ دعا نہیں مانگتے بلکہ نعوذ باللہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں، یا کافر لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کو ان کو بن مانگے عطا کرتا ہے، بلکہ کئی بار مومن لوگوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اصل مقصد تو اللہ کی رضا پر خوش ہو جانا ہے۔ کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ چاہت کے خزانوں میں ذخیرہ ہو جاتی ہیں، ان کا کئی گنا زیادہ اجر بعد میں ملتا ہے۔ دعا تو اللہ سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسی ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کر رکھتا ہے، پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے، اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پہ۔ اس کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے، اصل میں وہ تمہیں قریب لانے کے لیے یہ سارے مرحلے کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جیسے میں نے خود بنایا ہے وہ میری ہی عبادت کرے اور مجھ سے مانگے۔ تہجد کی برکت سے تمام رکی ہوئی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اتنا یقین بسا لو کہ چاروں طرف سے معجزے بھیجے جائیں گے تو پھر وہ واقع ہی معجزے بھیجے گا۔ میری مانو تو تم وہ رکھ لو جو تمہیں دے رہا ہے، اس میں کتنی بڑی بہتری ہے، یہ تمہاری سوچ سے بالا تر ہے۔ تمہیں جو مل رہا ہے وہ شاید تمہیں برا لگے، مگر ایک حکمت ہے، برا ہوتا تو ماں سے زیادہ چاہنے والا تمہارے لیے اسے کیوں چنتا؟ تم نے اس سے مانگا ہے تو بس اتنا یقین رکھو کہ اس سے غلطیاں نہیں ہوتی، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک دن تم اس پر جو نہیں ملا الحمدللہ کہو گے۔ جب تم کسی انسان کے سامنے اللہ کے لیے خاموش ہو جاتے ہو تو وہ تمہاری اسی خاموشی سے متاثر ہو کر اگلے کو اس کی غلطی کا احساس کروا دیتا ہے۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائے۔ آپ کے دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ خود کو مضبوط کیجیے اور یاد رکھیے، مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بے شک دعائیں قسمت کا لکھا ہوا بدل دیتی ہیں
اور جو چیز قسمت بدل دے اس سے قیمتی کچھ نہیں، اسی لیے دعائیں دیتے رہو اور دعائیں لیتے رہو۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو سجدوں میں کن کے منتظر ہوں ان کے لیے اللہ کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ تم مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک کی ذات تو تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کر کے بیٹھی ہے۔ اور پھر ان کہانیوں کا بھی مکمل ہونا دیکھو جن کے مکمل ہونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ مت بھولو، ناممکن اور نامکمل سے کہیں آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارے رب کی طرح تم سے محبت کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ تم خود بھی نہیں۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ جلد تمہیں بہترین سے نوازے گا۔